بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوسف مظفر الدین شمالی امریکہ کی اسلامک پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں، جس کی بنیاد 1971 عیسوی میں رکھی گئی۔ وہ پولیٹیکل سائنس کے استاد رہے ہیں اور پیشے کے اعتبار سے پبلشر ہیں۔ اسلامک پارٹی صحیح العقیدہ امریکی مسلمانوں کی سب سے بڑی، سب سے فعال اور سرگرم جماعت ہے اور سیاست، مذہب، تعلیم اور رفاہ عامہ کے معاملہ میں قابل قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یوسف مظفر الدین نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ وہ شعلہ بیاں خطیب اور جوش مبلغ اور انقلابی رہنما ہیں۔ مطالعہ کے بے پناہ شوقین ہیں اور اب تک صرف اسلامی معیشت پر 500 منتخب کتابیں پڑھ چکے ہیں۔ ان کا مشورہ ہے اگر لوگ اسلام کی انقلابی روح کو پوری طرح سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں تفسیر تفہیم القرآن اور تفسیر فی ظلال القرآن کا بیک وقت مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ اسلامی دنیا کا وسیع مطالعاتی دورہ بھی کر چکے ہیں۔ 1977 عیسوی میں یوسف مظفر الدین اپنے خاندان کے ہمراہ پاکستان کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ تو آئیے اس انقلابی مسلمان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستان آپ تک پہنچے۔ میرا تعلق امریکہ میں آباد ایک افریقی خاندان سے ہے جس نے صدیوں پہلے مسیحیت قبول کر لی تھی۔ میرے والد اور والدہ دونوں مشنری تھے اور مذہب سے گہری وابستگی رکھتے تھے۔ میں خود بھی خدا کے وجود اور محض انسانیت کی فلاح پر اعتقاد رکھتا تھا۔ اس لحاظ سے شروع ہی سے ایک مذہبی آدمی لیکن سیاسی ذوق بھی رکھتا تھا۔ چنانچہ 9 عمری ہی میں میں نے افریقیوں کی تحریک کے آزادی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہیں سے اس خلش کا آغاز ہوا جو بالآخر مجھے اسلام کے دامن میں لے گئی۔ مسیحی مذہب بائبل کی ہدایت کے مطابق مجھے سیاست میں حصہ لینے سے روکتا تھا کہ وہ محض عبادت و خدا سے تعلق کا نام ہے۔ میرے سامنے 2 راستے تھے: سچا عیسائی بن کر ہمیشہ کے لیے سیاست کو خیر بات کہہ دیتا یا قوم پرست بن کر مذہب سے ناطہ توڑ لیتا۔ آج تک لاکھوں کروڑوں انسان ان 2 میں سے ایک کا انتخاب کر چکے ہیں یا اس تضاد کو کسی نہ کسی طرح نبھاتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ میں تضادات کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے دوسرے مذاہب اور کمیونزم کا مطالعہ کیا۔ کمیونزم کے سلسلے میں تو مجھے وہی پہلی دقت درپیش ہوئی کہ وہ میرے روحانی تقاضوں کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسلام کا مطالعہ کیا تو راستے روشن ہونے لگے، الجھی ہوئی ایک ایک گرہ سلجھنے لگی۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رابطے اور مطالعے سے معلوم کیا کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین ہے، مکمل نظام زندگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اب تک کی ساری زندگی میں نے تاریکی میں گزاری ہے، حقیقی راستہ تو وہ ہے جو اب نظر آیا ہے۔ اسلام کی صورت میں مجھے منزل کا سراغ مل گیا۔ ذہن میں پیدا ہونے والے سب سوال اور سب عقدے حل ہو گئے، سارے اندیشے اور وسوسے ختم ہو گئے۔ دین اسلام میری سیاسی اور انقلابی سرگرمیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تھا، انہیں اور مہمیز کرتا تھا۔ یہ 1961 عیسوی کی بات ہے۔ میری عمر صرف 17 برس تھی جب میں نے شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے جس پہلو نے مجھے بطور خاص متاثر کیا ہے وہ اس کی انقلابی روح تھی۔ البتہ عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کو اسلام کی روشنی میں دیکھنے اور اسلامی انقلاب کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے اخوان المسلمون کے شیخ امام حسن البنا، سید مودودی اور سید قطب کی بعض کتابوں سے رہنمائی حاصل کی۔ ان کتابوں نے بتایا کہ مشرق وسطی اور پاکستان میں اسلامی انقلاب کا قافلہ کن مرحلوں سے گزر رہا ہے اور انقلاب کے اس قافلے نے اپنے لیے کون سا راستہ چنا ہے۔ تب امریکہ میرے لیے کانٹوں کا بستر بن گیا۔ میرے ارد گرد ایک ایسا ماحول پیدا ہوا تھا جو یکا یک اجنبی ہو گیا تھا۔ بالآخر میں نے بوریا بستر باندھا اور 1967 عیسوی میں سعودی عرب آ گیا، جہاں مدینۃ النبی کی دینی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور حجاز کے نامور اساتذہ سے دین کا فہم حاصل کرنے کی کوششوں کا آغاز کیا۔ یہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس امریکہ چلا گیا، جہاں میں اہل اسلام کو
منظم کرنے میں مصروف ہو گیا.